بسم اللہ الرحمن صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلے کی تقسیمات دو طرح سے تقسیم کی جاتی ہے۔ کلے کے افراد کے خارج میں پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے، اور کلے کے اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ یہ کلے کی دو تقسیم ہیں۔ یا تو کلیہ اپنے افراد کے خارج میں پائے جانے نہ پائے جانے کے اعتبار سے پائی جائے گی، یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے کلیہ اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے ہوگی۔ تو اس طرح سے کلیہ کی 6 قسمیں بنتی ہیں۔ یا تو ایسی کلیہ ہوگی جس کے افراد کا خارج میں پائے جانا ممتنع ہوگا۔ پہلے آپ ایک لفظ سن لیجئے، 3 لفظ۔ ایک ہوتا ہے ممتنع الوجود، ایک ہوتا ہے واجب الوجود، اور ایک ہوتا ہے ممکن الوجود۔ ممتنع الوجود اسے کہتے ہیں جس کا ہونا نہ ہو، جو ہوتا ہی نہ ہو، اور واجب الوجود اسے کہتے ہیں جس کا ہونا ضروری ہو، اور ممکن الوجود اسے کہتے ہیں جس کا ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہوں۔ تو یا تو ایسی کلی ہوگی جس کے افراد کا خارج میں پائے جانا ممتنع ہوگا، جیسے لا شیء لا ممکن، کوئی بھی چیز کبھی بھی لا شے موجود ہی نہیں ہوئی ہے۔ لا معنی نہیں، شے معنی چیز، یعنی کوئی چیز نہ ہو، یعنی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو چیز نہ ہو۔ ہر چیز جو بھی دکھتی وہ لا شے، وہ شے ضرور ہوتی ہے۔ لا شے کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو لا شے کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے، اس کا پائے جانا ممتنع ہے۔ یا ایسی کلی ہوگی جس کے افراد کا خارج میں پائے جانا ممکن تو ہے، لیکن ان میں سے صرف ایک ہی فرد پایا گیا، لیکن ممکن ہے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی فرد ابھی پایا نہیں گیا۔ مطلب کیا؟ یعنی ان کا پائے جانا تو ممکن ہے، لیکن ابھی تک ان میں سے کوئی پائی نہیں گئی ہے۔ جیسے عنقا، یہ ایک چوپائے کا نام ہے۔ یہ ایک عنقا ڈائناسور، یہ ایک پرندہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کا ایک پر مشرق میں ہے تو ایک پر مغرب میں ہے۔ اتنا بڑا پرندہ ہے، لیکن یہ کبھی پایا نہیں گیا۔ اور کبھی ایسا ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک، یعنی ان کا پایا جانا ممکن بھی ہے، لیکن ایک ہی فرد پایا گیا ہوگا۔ اب یا تو یہ ایک فرد پایا گیا ہوگا تو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں پایا جائے گا، یا پایا جائے گا۔ اگر نہیں پایا جائے گا تو دیکھو جیسے ذات باری تعالی کہ اللہ تبارک و تعالی تنہا ہے اور ایک ہی ہے اور کوئی ہے ہی نہیں، اور اس کے بعد پایا جانا ممکن بھی نہیں ہے، ممتنع ہے۔ اور یا اس کے بعد پایا جانا ممکن بھی ہوگا، یعنی ایک فرد پا لیا گیا اور اس کے بعد پایا جانا ممکن بھی ہوگا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا چاند اور سورج کو دیکھتے ہیں، تو چاند اور سورج ایک ہی ہیں، لیکن ان کے بعد اور بھی پایا جانا ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک سورج اور آ کر کے چاند پر، آسمان پر گھومنے لگے، گردش کرنے لگے، ایک ایسا ہی جسم آ جائے، تو ہم اسے بھی کیا بولیں گے؟ چاند ہی بولیں گے، سورج ہی بولیں گے۔ تو یہ 4 قسمیں ہو گئیں۔ 5ویں قسم، یا تو اس کے افراد کا پایا جانا ممکن بھی ہوگا اور بہت سارے افراد پائے گئے ہوں گے، لیکن ان افراد میں سے یا تو ایسے افراد ہوں گے جن کا گننا مشکل ہوگا یا گننا مشکل نہیں ہوگا۔ اگر گننا مشکل ہو تو یہ 5ویں قسم، اور اگر گننا مشکل نہ ہو تو یہ 6ٹھی قسم۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو افراد قسمیں ہو گئیں، 6 قسمیں ہو گئیں۔ یا تو پایا ہی نہیں جائے گا، یا پایا جانا ہی ممتنع ہوگا، یعنی محال ہوگا، کبھی پایا ہی نہیں جائے گا، یا پایا جانا تو ممکن ہے لیکن ابھی تک پایا نہیں گیا، دوسری قسم۔ یا پایا جانا ممکن بھی ہے اور پایا بھی گیا ہے، لیکن ایک ہی فرد پایا گیا ہے، ابھی ایک ہی فرد، یا تو اس کے علاوہ اور نہیں پایا جائے گا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور فرد نہ پایا گیا تو جیسے ذات باری تعالی، تو یہ تیسری قسم ہو گئی۔ اور اگر کوئی اور پایا جانا ممکن ہو تو یہ 4تھی قسم ہو گئی، جیسے چاند اور سورج۔ یا اس کے افراد کا پایا جانا ممکن ہوگا اور بہت سارے افراد پائے گئے ہوں گے۔ ابھی یا تو یہ افراد ایسے ہوں گے جنہیں گنا جا سکتا ہوگا، یا ایسے ہوں گے جنہیں گننا دشوار ہوگا۔ اگر گنا نہ جا سکے تو یہ 5ویں قسم، اور گنا جا سکے تو یہ 6ٹھی قسم۔ بھائی دیکھیے، کلی کی 2 طرح سے تقسیم کی جاتی ہے۔ کلی کے افراد کے خارج میں پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے، کلی کے اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے،
کلی کے افراد کے خارج میں پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے تقسیم۔ اس اعتبار سے کلی کی 6 قسمیں ہیں۔ یا تو ایسی کلی ہوگی جس کے افراد کا خارج میں پائے جانا ممتنع ہوگا، جیسے لا شیء لا ممکن شریک باری تعالی، یا ایسی کلی ہوگی جس کے افراد کا خارج میں پائے جانا ممکن تو ہے لیکن کوئی فرد پایا نہ جائے، جیسے عنقا، ڈائناسور وغیرہ۔ نوٹ: عنقا کے متعلق مختلف اقوال ہیں، لیکن فلاسفہ کا قول یہ ہے کہ وہ پرندہ ہے جس کے 2 بازو اور 4 پاؤں ہیں اور اس کے بازو مشرق و مغرب تک پھیلے ہوئے۔ خارج میں ایسے پرندے کا پایا جانا ممکن تو ہے لیکن ایک فرد بھی پایا نہیں گیا ہے۔ یا ایسی کلی ہوگی جس کا صرف ایک ہی فرد پایا جاتا ہو، ضروری طور پر پایا جائے، یعنی اس کے بعد اور کسی فرد کا پایا جانا ممکن ہوگا ہی نہیں، تو یہ تیسری قسم بن رہی ہے۔ پایا جانا محال ہوگا، جیسے واجب الوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور واجب الوجود نہیں ہے۔ یہ ایسی کلی ہوگی جس کا صرف ایک ہی فرد پایا جائے اور دوسرے افراد کا پایا جانا ممکن ہو، جیسے سورج اور چاند وغیرہ۔ اگر اور بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آسمان میں اور بھی سورج آ کر کے ٹہلنے لگے تو ہم اسے سورج ہی کہیں گے۔ یہ ایسی کلی ہوگی جس کے بہت سارے افراد خارج میں پائے جاتے ہوں گے اور وہ افراد متناہی یعنی محدود ہوں گے، یعنی ان کو گنا جا سکتا ہوگا، جیسے کواکب سیارہ، یہ صرف 7 ہیں، شمس، قمر، مریخ، زحل، مشتری، عطارد، زحل وغیرہ۔ یا پھر ایسی کلی ہوگی جس کے بہت سارے افراد خارج میں پائے جاتے ہوں اور وہ غیر متناہی ہیں، یعنی لامحدود ہیں، جیسے معلومات باری تعالی۔ نوٹ: علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کلی متناہی ہے اور علم خدا عز و جل کلی غیر متناہی ہے۔ الحاصل، اب یہاں سے بتائیں گے کہ کلی کے خارج میں پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے کلی کی 3 قسمیں بنی، ایک واجب الوجود، ایک ممتنع الوجود اور ایک ممکن الوجود۔ واجب الوجود میں نے آپ کو بتا دی جس کا پائے جانا ضروری ہو، اور ممتنع الوجود جس کا پائے جانا ممکن ہی نہ ہو، اور ممکن الوجود جس کا پائے جانا اور نہ پائے جانا دونوں برابر ہوں، جیسے جس کا واجب الوجود جس کا عدم نہ ہونا محال ہو اور وجود ہونا ضروری ہو، اس کلی کا ایک ہی فرد پایا جاتا ہے، یعنی ذات باری تعالی عز و جل۔ صرف اللہ تبارک و تعالی ہی واجب الوجود ہے، کوئی اور واجب الوجود نہیں ہے۔ ممتنع الوجود جس کا وجود محال ہو اور عدم ضروری ہو، جیسے شریک باری تعالی، تو یہ بالکل محال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا کوئی شریک ہو۔ ممکن الوجود جس کا وجود اور عدم دونوں محال نہیں، یعنی جس کا وجود اور عدم دونوں ممکن ہیں، جیسے عنقا یا قوت کا پہاڑ وغیرہ۔ سوال نمبر 1، جزء حقیقی اور جزء اضافی کی تعریف میں امثلہ لکھیں۔ تو جزء حقیقی میں نے بتایا تھا وہ ہے جو کثیرن پر نہ بولا جاتا ہو، اور جزء اضافی اسے کہیں گے جو اخص تحت الاعم ہو۔ کلی کے خارج میں پائے جانے کے اعتبار سے اس کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں؟ تو کلی کے خارج میں پائے جانے کے اعتبار سے 6 قسمیں ہیں، اور وہ یا تو خارج میں پائے گی، یا تو ایسا ہوگا کہ خارج میں پائے جانا ممتنع ہوگا، یا خارج میں پائے جانا ممکن تو ہے لیکن پایا ہی نہیں گیا، لیکن ایک بھی پایا نہیں گیا، یا خارج میں پائے جانا ممکن بھی ہے اور پایا بھی گیا لیکن صرف ایک پایا گیا اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں پایا جائے گا، یا اس کے علاوہ کوئی اور پایا جائے گا، اور یا اس کے بہت سارے افراد پائے گئے یا اس کے بہت سارے افراد نہیں پائے گئے، یعنی بہت سارے افراد پائے گئے تو ان کا گننا دشوار ہوگا یا نہیں۔ سوال نمبر 3، واجب الوجود اور ممتنع الوجود اور ممکن الوجود سے کیا مراد ہے؟ واجب الوجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واجب الوجود کا مراد یہ ہے کہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور واجب ہے ہی نہیں۔ واجب الوجود جس کا ہونا ضروری ہو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس کا ہونا ضروری ہے، اور ممتنع الوجود جس کا پائے جانا ممتنع ہو، اور ممکن الوجود جس کا پائے جانا نہ پائے جانا دونوں برابر ہوں۔ بس اتنا ہی یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔